بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم سیکھیں گے نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کی کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی دعائیں کیا کیا ہیں، اور بالغ کے لیے کون سی دعا ہے، نابالغ کے لیے کون سی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان تمامی چیزوں کو ہم سیکھیں گے، تو ویڈیو بنے رہیں ویڈیو کے لاسٹ تک، آخر تک۔ تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر بہت ہی آسان لفظوں میں آپ نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ تو کتاب کا نام ہے انوار شریعت اور سبق کا نام ہے نماز جنازہ کا بیان۔ سوال ہے سب سے پہلا کہ نماز جنازہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پر خود ہی لکھا ہے کہ یعنی اگر ایک شخص نے پڑھ لی، یعنی پورے گاؤں میں، پوری بستی کے اندر ایک شخص نے، یعنی ایک آدمی نے پڑھ لی نماز جنازہ، تو سب بری و ذمہ ہو گئے، یعنی سارے لوگ کیا ہے اس سے بری ہو جائیں گے، یعنی باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ اور اگر خبر ہو جانے کے بعد میں کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوئے، یعنی اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ ادا کر لیتا ہے، کوئی بھی، تو پھر سارے لوگ اس سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی پر گناہ نہیں پڑے گا۔ اور اگر کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی پوری بستی میں، تو جس کو پتہ چلا تھا، خبر ہوئی تھی کہ انتقال ہوا ہے، تو پھر وہ سب کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ ٹھیک ہے، جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ دیکھیں، بہت سے نماز جنازہ بولتے ہیں، لیکن اصل میں یہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز جنازہ اس لیے بول دیتے ہیں کیونکہ اس کی شکل کیا ہے، وہ نماز سے ہی ملتی ہے۔ قیام ہوتا ہے نا، تکبیریں کہی جاتی ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ نماز سے مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، یہ استغفار کی دعا ہوتی ہے، میت کے لیے، میت کی بخشش کی دعا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نماز جنازہ اس کو بول دیتے ہیں، اصل میں نماز جنازہ یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ سوال ہے انہوں نے کیا کہ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جواب، 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ٹھیک، اور دوسرا فرض ہے قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 فرض کیا ہیں، نماز جنازہ کے اندر ہیں۔ اب سنتیں کتنی ہیں؟ سوال ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں سنت ہیں؟ جواب، نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مؤکدہ کا مطلب یعنی وہ سنتیں جس کی تاکید آئی ہے، اور ضروری طور پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں سنت مؤکدہ کا مطلب وہ سنت جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرنا ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا ہے نا، ثنا پڑھتے ہیں ہم لوگ، سبحانک اللہم بحمدک، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود۔ ٹھیک ہے، دوسری سنت یہ ہے جو درود ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور میت کے لیے دعا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں کیا ہے، نماز جنازہ کے اندر سنت مؤکدہ ہیں، اور 2 چیزیں کیا ہیں، فرض ہیں۔ چلیے، اب طریقہ کیا ہے اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو غور کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا آپ کو۔ جواب، پہلے نیت کریں۔ ٹھیک ہے، نیت کیا کرنا ہے، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، ٹھیک، اور ہم جو کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم مقتدی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مقتدی جو ہے اتنا اور کہے گا، کیا کہے گا، پیچھے اس امام کے، یعنی دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، ٹھیک، اللہ اکبر، پھر کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ واپس لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، پھر یہ ثنا پڑھے۔ ایک مرتبہ اور نیت دیکھ لیتے ہیں۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری نیت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم ثنا پڑھیں گے، تو ثنا تو سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ تو ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک
وتعالى جدك وجل ثناؤك. ٹھیک ہے، تو یہ وجل ثناؤک یہ لفظ اس کے اندر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، نماز جنازہ میں جب پڑھیں گے ثنا ہم تو اس لفظ کو ہمیں بڑھانا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے. وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے. ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر امام کہے گا تو ساتھ میں ہم بھی کہیں گے. ٹھیک ہے، اور درود ابراہیمی پڑھیں. دیکھیں یہاں پر کہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہم کو. ٹھیک ہے، ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں وہ نماز عید اور نماز بقرعید کے اندر ہوتے ہیں. نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے بار بار. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ چہرہ اٹھاتے ہیں تو چہرہ بھی نہیں اٹھانا ہے. تو پہلی تکبیر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. دوسری تکبیر میں ہم درود ابراہیمی. درود ابراہیمی کون سی ہے؟ جو 5 وقتی نماز میں پڑھے جاتے ہیں، وہی ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت. یہ تو درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر، یہی والی درود شریف یہاں پر بھی پڑھی جائے گی. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے. تو اب یہ تیسری تکبیر ہو گئی. تیسری تکبیر کے بعد میں بالغ کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر اصل میں بیسیکلی 3 دعائیں ہیں. ایک بالغ میت کے لیے، یعنی لڑکا ہو چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، بالغ ہے تو پھر اس کی الگ دعا ہے، اور اگر نابالغ ہیں تو پھر وہاں پر لڑکا کی الگ ہے اور لڑکی کی دعا الگ ہے. تو ٹوٹل 3 طرح کی دعائیں ہیں. لیکن جو اکثر آپ کو کام آئے گی وہ یہی والی کام آئے گی جو ابھی یہاں پر آپ جو ہے سیکھنے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ بالغ والی. کیونکہ اکثر جو انتقال ہوتا ہے وہ بالغ بزرگ یعنی جو ہے زیادہ عمر کا ہی ہوتا ہے. بچوں کا انتقال بھی ہوتا ہے لیکن ان کا کم ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو کام آتی وہ بالغ والی ہی کام آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ کو یاد کرنا پڑے گی. کریں کہ اگر بالغ کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ٹھیک ہے، تو یہ 2 لائن کی دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے. ٹھیک ہے، چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر. پھر کوئی دعا پڑھے بغیر ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے. یہاں پر بغیر لفظ چھوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد میں کوئی دعا وغیرہ کچھ نہیں پڑھنا ہے آپ کو، ہاتھوں کو کھول دینا ہے. ٹھیک ہے، نیت آپ کی جو بندھی تھی وہ ہاتھ کھول کے آپ نیچے اپنے ہاتھ لٹکا دیں گے اور پھر کیا ہے آپ سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر ہی سلام پھیرتے ہیں دونوں طرف، یا ایک طرف سلام پھیرتے ہیں ایک طرف ہاتھ کھولتے ہیں. اس طرح بھی صحیح نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر سلام پھیری جائے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے پہلی تکبیر جب ہوگی تو آپ کو ثنا پڑھنا ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وجل ثناؤ کا یہ بڑھے گا اس کے اندر. دوسری تکبیر میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تیسری تکبیر میں آپ کو یہ والی دعا پڑھنا ہے، تو یہ والی دعا آپ کو یاد کرنا پڑے گی. اور چوتھی تکبیر کے بعد میں ہاتھوں کو کھول کر سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی. اب اگلی دعا کریں کہ اگر نابالغ بچے کا جنازہ ہو، نابالغ یعنی لڑکے کا جنازہ ہو، نابالغ ہے، تو یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے 1 لائن کی. اور اگر نابالغ لڑکی کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہم اجعلہ ہے، یہاں پر اللہم اجعلہا ہے، بس اتنا سا فرق ہے، باقی دعا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر بالغ کا جنازہ ہے تو تیسری تکبیر کے بعد یہ والی دعا پڑھیں گے،
اور اگر نابالغ کا ہے تو پھر لڑکا ہے تو یہ والی دعا پڑھیں گے تیسری تکبیر کے بعد، اور اگر نابالغ بچی ہے تو پھر یہ دعا نیچے والی دعا پڑھیں گے تیسری تکبیر کے بعد، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ عصر یا فجر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو جس کا جواب ہے کہ جائز ہے، اور یہ جو عوام میں مشہور ہے، یعنی لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز جنازہ 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے کوئی وقت الگ سے خاص نہیں ہے۔ سوال، کیا سورج نکلنے، ڈوبنے اور زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب، جنازہ اگر انہی وقتوں میں لایا گیا تو نماز انہی وقتوں میں پڑھیں، یعنی دیکھیں یہ مکروہ ٹائم ہے، سورج نکلنے کے ٹائم جو مکروہ ٹائم ہوتا ہے، ڈوبنے کے وقت بھی ہوتا ہے، زوال کے وقت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ، میں نے بتایا پیچھے کہ نماز جنازہ اصل میں یہ نماز نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک دعا ہے۔ اگر یہ نماز ہوتی اصل میں تو پھر ان وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے، تو اگر یہ نماز ہوتی واقعی تو پھر ان وقتوں میں منع ہو جاتا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ منع نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، صرف ایک دعا ہے، نماز جنازہ اس کا نام پڑ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر انہی وقتوں میں نماز جنازہ لائی گئی، یعنی جنازہ حاضر ہوا جب سورج نکل رہا تھا یا زوال کا وقت تھا یا سورج ڈوب رہا تھا، تو پھر اسی وقت میں پڑھیں گے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے تیار موجود ہے، یعنی جنازہ رکھا ہوا ہے، موجود ہے، اور تاخیر کی، یعنی دیر کر دی، لیٹ کر دیا، یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا، تو پھر وقت جو مکروہ وقت ہے اس کو نکل جانے دیں، اس کے بعد میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی اگر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لائے اس وقت میں کہ جب سورج نکل رہا تھا یا زوال کا وقت تھا تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پہلے سے رکھا ہوا موجود ہے جنازہ اور کسی کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ان کے قریبی رشتہ دار آ رہے ہیں اور ان کا انتظار کرتے کرتے اب زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو آپ تھوڑا سا رک جائیں، زوال کا وقت ہو جانے دیں، ختم ہو جانے دیں، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، سبق بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔